حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دیں، ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ فکرہ پہنچ گیا، اس پر ناراض ہو گئی کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نذر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالہ کی ناراضی کا بہت صدمہ ہوا، بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے دو حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردہ کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پردہ کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں تو یہ جلدی سے پردہ میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا اس کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگی، لیکن اپنی اس قسم کے کفارہ میں بار بار غلام آزاد کرتی تھی، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آ جاتا اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، اس کا جواب اپنے ہی سوچنے کا ہے۔ دوسرا شخص کون ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتا دے، لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کی وقت ہے اور اللہ سے عہد کر لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورا نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ واقعہ یاد آتا تھا تو بہت زیادہ روتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔